الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق اللہ العظیم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے جس طرح سے میں پڑھاؤں پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ اپنی عادت کے مطابق وہ درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں جو مسلسل درود شریف پڑھنے کا ثواب ہمیں اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ وہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ اس درود شریف کو یاد رکھیے، بار بار یاد دلانا بھی سنت ہے، تو اس لیے میں یاد دلاتا رہتا ہوں۔ شاید ہمارے سراج بھائی نے بھی آپ کو یاد دلایا ہوگا، ایسی میں امید رکھتا ہوں، اور پڑھایا بھی ہوگا آپ کو۔ تو جتنے لوگ یاد دلائیں بہتر ہی ہے، اور جتنی بار ہم پڑھیں اتنا بہتر ہے، لیکن کم سے کم صبح و شام تو اس کو پڑھ ہی لیا کریں۔ اور دوسرے درود شریف بھی ہیں، اس کو بھی پڑھیں۔ کچھ لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ درود رضویہ ہم پڑھتے ہیں جو یہاں ہماری مسجدوں میں مدینہ منورہ کی طرف جب ہم رخ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا نظر آتا ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ یا پھر وہ 6 لاکھ درود شریف کے ثواب والا درود شریف، وہ یاد ہے آپ کو؟ نہیں ہے تو پھر میں پڑھاتا ہوں، چلیے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھے، ابھی ہم کو 6 لاکھ درود شریف کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملا۔ اور یہ درود شریف آپ کو دلائل الخیرات شریف میں بھی ملے گا، جس کا ایپ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے کچھ ہفتوں پہلے اناؤنس کیا تھا، جو آپ پلے اسٹور پر جائیں گے تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائلز پر۔ اور روزانہ اس کا ایک چیپٹر اگر ہم پڑھتے ہیں 15 سے 20 منٹ میکسیمم ایک چیپٹر کو، بڑے سے بڑے چیپٹر میں لگے گا، لیکن اس میں تقریباً 700 درود شریف ہیں۔ پوری دلائل شریف میں 700 درود شریف ہیں، اور اس میں اتنی دعائیں ہیں اور ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہم یہ بھی مانگ سکتے ہیں، ایسی دعائیں۔ تو الگ سے دعا کرنے کی حاجت بھی نہیں رہتی، ویسے بھی درود شریف پڑھنے والے کو الگ سے دعا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ حالانکہ دعا مانگنا بھی سنت ہے اور اللہ کو دعا مانگنا پسند ہے، لیکن درود شریف دعا بھی ہے، اس لیے درود شریف کی عادت اور خاص طور سے دلائل الخیرات شریف کی عادت بنائیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے اگر پوسٹر دیکھا ہوگا، امیج دیکھی ہوگی، تو ایک انٹرسٹنگ ٹاپک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ دم کرنے سے پانی میں شفا کیسے آتی ہے۔ ایک کوشچن ہے، ایک سوال ہے۔
How is it possible that we blow on something and then we get cured? Just blowing like this and you get cured. Not only on water, even if somebody is ill and comes to you, कोई बीमार है आपके पास आता है, and then you pray some ayat of Quran. जैसे एक हदीस पाक का मफहूम ये है कि 7 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर अगर दम कर दें किसी मरीज पर, तो मौत के अलावा हर बीमारी से अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है. तो ये शिफा आती कैसे है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? और ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों के दिल में ज्यादा आता है, और लोगों के भी आता होगा, लेकिन उन्हीं लोगों के दिल में ज्यादा आता है जो स्पिरिचुअलिटी से उतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है, रूहानियत से. और मैंने अक्सर आपको यह समझाया है कि दुनिया के सामने मादियत और रूहानियत का एक मसला शुरू से ही रहा है. मादियत मटीरियलिज्म, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी. नाउ यू नो स्टेट्स ऑफ मैटर, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में. हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? कंफ्यूज? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, liquid and gas. Best example is ice. Ice is solid, water is liquid, and the water vapor is the gas. So there are 3 states of matter. मादे की 3 हालतें हैं: ठोस, माया और गैस. अब उर्दू में बताया मैंने आपको. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 मैटर हैं, और वो तीनों हमारे बदन में हैं. इफ यू ऑब्जर्व योरसेल्फ, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून. मैं ये आयत कई मरतबा आपके सामने रख चुका हूं कि मेरी निशानियों को देखने के लिए तुम खुद अपने अंदर देखो. एंड विदिन योर ओन सेल्व्स, डोंट यू परसीव, डोंट यू सी, डोंट यू अंडरस्टैंड. तुम्हारे खुद के अंदर मेरी आयतें हैं, मेरी निशान. आयत का एक मतलब वो सेंटेंस भी होता है, कुरान की एक आयत. वन सेंटेंस ऑफ कुरान इज ऑल्सो नोन एज आयत. एंड द साइंस ऑफ अल्लाह, दे आर ऑल्सो नोन एज आयत. अल्लाह की निशानी को भी आयत कहते हैं. सूरज है, चांद है, जमीन है, आसमान है, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं. इंसान है, जिन्नात हैं, सब जो कुछ ने तख्लीक किया सब उसकी निशानियां हैं. दे आर ऑल द साइंस ऑफ अल्लाह. बट यू डोंट नीड टू ट्रैवल टू द मून एंड द मार्स एंड द अर्थ एंड द सन and to the galaxies. आपको इतना भागने की जरूरत नहीं है. अल्लाह फरमाता खुद अपने अंदर झांक के देखोगे तो मेरी इतनी निशानियां तुमको नजर आएंगी कि तुम पहचान नहीं सकोगे कि ये क्या है, तुम समझ नहीं सकोगे कि क्या है. वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून. अगर अपने अंदर अगर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ढूंढने लगो तो मिल जाएंगे आपको. लेकिन फिर भी ये टकराव तो रहा है, और ये टकराव इसलिए हुआ, ये कोलिजन इसलिए हुआ कि लोगों ने इसमें तजाद समझा, अपोजिट समझा इसको. मादियत वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, इसको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं समझा. अब इसको कॉम्प्लीमेंट्री समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारी बॉडी मटेरियल है, बट हमारी जिंदगी रूह की वजह से जो स्पिरिट है. दोनों अलग होंगे तो मौत होगी, लेकिन जहां दोनों कंबाइन होते हैं तो जिंदगी है. रूह और जिस्म का कॉम्बिनेशन जिंदगी है. मैं आपकी सुभान अल्लाह का इंतजार इसलिए करता हूं कि उसमें अल्लाह की तस्बीह है. मेरी तारीफ नहीं, किसकी है? अल्लाह की तारीफ है. एक बार और मिलकर बोल लेते हैं सुभान अल्लाह, तो इंशाअल्लाह माहौल बन जाएगा और फिर वो स्पिरिचुअलिटी आएगी जिसके लिए हम मस्जिद में आते हैं. वी आर नॉट ओनली हियर फॉर मादियत, वी आर हियर फॉर रूहानियत. मस्जिद में आते हैं किस लिए? रूहानियत के लिए. और मस्जिद ही के ताल्लुक से एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, वो सूरह आराफ की आयत नंबर 31 है. उसको मैं आपके सामने लूंगा, लेकिन पहले ये चीज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं. दोनों में तजाद समझा गया, दोनों में एक कोलिजन समझा गया, दोनों में डिफरेंस समझा गया. मटीरियलिस्टिक जो लोग हैं, दे डोंट केयर अबाउट स्पिरिचुअलिटी,
And those who are on the path of spirituality, they don't think that materialism is something to do with them. وہ سمجھتے ہیں کہ مٹیریل ورلڈ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو روحانیت والے ہیں, اس لیے دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, ہمارا روحانیت سے کیا تعلق ہے. جبکہ قرآن پاک کی سب سے جامع دعا جو ہے, سب سے کمپیکٹ دعا جو ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ہے. یہاں دونوں کی بہتری کی دعا کی گئی ہے, دنیا بھی اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی کر دے. اور یہ دونوں کو کمپلیمنٹ کرنے سے ہی ہوگا. اب دیکھو, اس حقیقت کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. we cannot avoid this حقیقت, this fact کہ مادی ضرورتیں بھی انسان کی ضرورتیں ہیں. جیسے آپ کو اگر اچھے سے نماز پڑھنی ہے دل لگا کر کے, تو پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے. یہ آپ کی مادی ضرورت ہے. بھوکا کھڑا رہے گا تو دل نہیں لگے گا. اسی لیے یہ حکم بھی ہے کہ اگر بھوک لگی ہو بہت زیادہ تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے, تاکہ اس کا دل نماز کے وقت وہ کھانے کی خوشبو کی طرف نہ لگا رہے, اس کو صرف لگانا ہے دل کس کی طرف, اللہ کی طرف لگانا ہے. عبادت میں اس کا خیال نہ بٹے. اس لیے کہا کہ اب یہ مادیت ہے, لیکن وہ کیا کر رہی ہے, روحانیت کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے. وہ کیا کر رہی ہے, روحانیت کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے. جیسے آپ احرام کی حالت میں ہیں اور دھوپ بہت لگ رہی ہے, تو آپ کو سر پہ ٹوپی تو نہیں پہن سکتے, آپ امامہ نہیں باندھ سکتے, سر پہ چادر نہیں لے سکتے, لیکن چھتری لے سکتے ہیں. تو یہ روحانیت ہے جو آپ نے پابندی اختیار کی ہے, لیکن اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ مادیت ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دونوں کمپلیمنٹری اگر ہوں گے نا تو آپ کو روحانی ترقی پر پہنچانے کا وہ بھی ذریعہ بن سکتے ہیں. تو یہ کانفلکٹنگ نہیں ہے اسلام میں. اسلام اس کو کانفلکٹنگ سٹرکچر نہیں دیتا, بلکہ اسلام اس کو کمپلیمنٹری سٹرکچر دیتا ہے. اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ظاہر ہوتا ہے. انسان کے جسم کے جیسے مطالبات ہیں, ایسے ہی اس کی روح کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں. ہمارا جو وجود ہے, our existence is the combination of our body and our soul. Both combined is our existence. سول کے بغیر باڈی نہیں ہو سکتی, اس کا کوئی کام ہی نہیں رہے گا نا, وہ زندہ ہی نہیں رہے گی. اور باڈی نہیں ہوگی تو خالی اسپرٹ لے کے کہاں جاؤ گے, وہ اس دنیا کے لیے ہوگا ہی نہیں. وہ تو روحوں کی دنیا الگ ہے, پھر آپ کو اس دنیا میں شفٹ ہونا پڑے گا. اور جو ہو بھی جاتا ہے انسان, باڈی تو کہیں نہیں رہ جاتی ہے, لیکن اس دنیا کے لیے دونوں کا کمبائن ہونا ضروری ہے. کسی ایک کو بھی نظر انداز ہم نہیں کر سکتے. تو جیسے ہماری جسم کی ضرورتیں ہیں, ایسے ہی ہماری روح کی بھی ضرورتیں ہیں. لیکن عام طور پر ہم جسم کی ضرورتوں کو تو خوب پورا کرتے ہیں, روح کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے. پرابلم وہاں آتا ہے, اور اس لیے ہماری روحانی ترقی رک جاتی ہے. ہم اس سٹیٹس کو اٹین نہیں کر سکتے, وی کانٹ. اب جسم کی ضرورتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ تو اللہ کی قدرت دیکھیے اور سبحان اللہ بولیے. اللہ کی قدرت دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا, رائٹ, اور اس کی ضرورت کے لیے جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں وہ سب مٹی سے ہی نکالتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ جتنی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب کہاں سے نکلتی ہیں؟ مٹی سے. جیسے چاول چاہیے, carbohydrates, 60% of our calories we get from carbohydrates. وہ carbohydrates میں all food grains آ جائیں گے. اس میں رائس بھی ہوگا, اس میں ویٹ بھی ہوگا, اس میں بالی بھی ہوگا, اس میں دوسرے فوڈز ہوں گے. وہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ where they originate from? come on, بولو نا, جواب دو نا, کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے آتے ہیں. پانی چاہیے, کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. آئرن چاہیے, لوہا, ہمارے خون میں کیا ہوتا ہے؟ ہیموگلوبن. تو لوہے کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ زمین میں. کیلشیم چاہیے, کدھر ہے؟
زمین میں سوڈیم چاہیے، کدھر ہے؟ زمین میں پوٹاشیم چاہیے، کدھر ہے؟ زمین میں ساری چیزیں زمین میں ہے. ہوا چاہیے، زمین ہی پر ہے. رائٹ؟ تو اللہ نے جسم کی ضرورت کے لیے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ سب زمین سے نکلتی ہیں، لیکن روح زمین سے نہیں بنی. روح زمین سے نہیں بنی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا لوگوں نے روح کے بارے میں، اس کو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں اے میرے حبیب، تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. They ask you about the spirit, about روح. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو اے محبوب تم فرما دو وہ روح میرے رب کے امر سے ہے. وہ عالم دنیا سے نہیں ہے، وہ عالم امر سے ہے. وہ اس دنیا سے تعلق اس کا نہیں ہے، روح کا تعلق دوسری دنیا سے ہے. اب روح کو تسکین دینے والی ساری چیزیں اسی دنیا سے آتی ہیں. اور اس کا ذکر کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. اب اللہ کے ذکر میں کیا کیا ہے؟ جو بھی آپ کہو سبحان اللہ کہو، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو اس کو بھی اللہ نے ذکر کہا، قرآن پاک میں ہے. ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہوتے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. تو ذکر کے جتنے الگ الگ پرکار ہیں، all the types of ذکر they all are combined in salah، in نماز. نماز میں سبحان اللہ بھی ہے، نماز میں الحمدللہ بھی ہے، نماز میں اللہ اکبر بھی ہے، نماز میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، نماز میں دعا بھی ہے، نماز میں تلاوت بھی ہے، نماز میں درود بھی ہے، نماز میں سلام بھی ہے، نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں سجود بھی ہے، نماز میں قعود بھی ہے، نماز میں جلسہ بھی ہے، نماز میں قعدہ بھی ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ہے. All the types of اذکار are combined in one salah، ان نماز. وہ سب کے سب نماز کے اندر کمبائنڈ ہیں، اسی لیے بہترین ذکر نماز ہے. ہم لوگ صرف نماز چھوڑ کے سبحان اللہ کرتے بیٹھیں گے تو نہیں ہوگا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو اب آپ غور کریں کہ مادیت کو تقویت دینے والی جو چیزیں ہیں، جسم کو سکون دینے والی چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے. اور روح کو سکون دینے والی چیزیں آسمان سے. قرآن کہاں ہے؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے فرمایا. وہ کہاں پر؟ لوح محفوظ پر. وہ ادھر ہے. نماز کہاں فرض کی گئی؟ معراج کے سفر میں، آسمانوں میں. وہ تعلق کہاں سے ہے؟ عالم امر سے ہے. روزے بھی کہاں سے فرض کیے گئے؟ آسمانوں سے. رائٹ؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی روح کو تسکین دینے والی چیزیں ہیں اس کا تعلق اس دنیا سے ہے. اب اگر ہم اس دنیا کی چیزوں سے we keep on stuffing our body، موٹے تو ہوتے جاتے ہیں، روح کمزور ہوتی ہے. روح کمزور ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ہم لوگوں سے پھر گناہ ہونے لگتے ہیں. جب روح پر کمزوری آئے گی، کنٹرول نہیں ہوگا، تو پھر وہ نفس اس پر بھاری ہوگا اور پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا. انسان عام طور پر مادی خواہش کے پیچھے لگا رہتا ہے، مٹیریالزم کے پیچھے لگا رہتا ہے. کام دھندا کرنا ہے، روزی کمانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سب کرنا ہے. حالانکہ یہ بھی عبادت نہیں شامل ہے اگر سنت کے مطابق کیا جائے تو اس سے اس کی روح کو تسکین نہیں ہوتی. یہ ایک طریقہ ہوا، ایک نظریہ ہوا. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کچھ لوگ روحانیت کے نام پر دنیا کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور کھانا ہی نہیں کھاتے، شادی ہی نہیں کرتے، بستی میں رہتے ہی نہیں ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں. اسلام نے ان دونوں کے بیچ ایک بیلنس قائم کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، یہ مالی حاضر رسول، یہ کیسے رسول ہیں کہ یہ بازاروں میں بھی چلتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں. لوگوں کو یہ حیرت تھی کہ یہ رسول کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ رسول بازاروں میں بھی جاتے ہیں، یہ رسول تجارت بھی کرتے ہیں، یہ رسول نکاح بھی کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تجارت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں. سبحان اللہ. خود زندگی جی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا کہ زندگی گزارنی کیسی چاہیے. ایکسٹریمزم نہیں ہے ہمارے یہاں پر.
افراط اور تفریط نہیں ہے، مڈل راستہ ہے، مڈل راستہ. اسی لیے ایمان بھی کس کا محفوظ ہوتا ہے؟ جو درمیانی چال چلتا ہے. اور درمیانی چال کیسے چلتا ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے امید لگانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا. اس کے بیچ کی کیفیت جس نے اختیار کی، مڈل پاتھ، وہ ایمان اس کا مضبوط ہوگا. جیسے گناہ ہو گیا تو ڈرے بھی کہ کہیں سزا نہ ہو جائے، اور امید بھی رکھے کہ نہیں وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا مجھے. رحمت پر اتنا بھروسہ نہ کر لے کہ بے خوف ہو جائے، اور اس کے خوف میں اتنا نہ پڑ جائے کہ رحمت سے مایوس ہو جائے. اس کے بیچ کی کیفیت کو اختیار کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور اس پر کرم بھی فرمائے گا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں اس سلسلے کو یہاں آج ایک بیان میں ختم نہیں کرنے والا ہوں، میں اس کو کنٹینیو کرنے والا ہوں. نیکسٹ ویک بھی، اس کے بعد اس کے نیکسٹ ویک بھی اللہ نے چاہا تو میں اس کو کنٹینیو کروں گا. اور آپ کو مسلسل آنا ہوگا، مسلسل انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اور لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کرنی ہوگی. کیا آپ ایسا کریں گے؟ Now this is spirituality. یہ روحانیت ہے. Think about it. اگر اس کے بجائے کوئی گانا گا رہے ہوتے یا میوزک ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا ہم کو پھر بھی وہی سکون ملتا جو اس وقت مل رہا ہے؟ نہیں. حالانکہ منہ وہی ہے، زبان وہی ہے، آواز وہی ہے، لیکن بات الگ ہے. ذات وہی ہے لیکن بات الگ ہے، تو ایفیکٹ الگ ہے. اچھی باتوں کا اثر اچھا ہے اور بری باتوں کا اثر برا ہے. اسی پر وہ ایکسپیریمنٹ بیسڈ ہے جس کو میں آج بول کر کے، بتا کر کے آج اپنی بات کو مکمل کروں گا. باقی چیزوں کو میں انشاءاللہ مادیت اور روحانیت کو کنٹینیو کروں گا. لیکن چونکہ ٹاپک آج دیا تھا کہ دم کرنے سے پانی میں شفا کیسے آتی ہے، تو اس کے پریکٹیکل ایگزامپل کے لیے میں نے نعت پڑھوائی آپ سے. Do you understand؟ اچھا، سائنسی تحقیق جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ when we speak sound energy, sound waves are released. ہماری زبان سے جو آواز نکلتی ہے نا منہ سے، تو اس کی وجہ سے ویوز نکلتی ہیں، وہ ساؤنڈ انرجی ہے. اور آپ نے دا لا آف کنزرویشن آف انرجی اگر پڑھا ہوگا، 2 سال سے لاک ڈاؤن میں شاید بھول گئے ہوں گے. آن لائن یاد ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں، آف لائن آئیں گے تب پتہ ہوگا. Energy can neither be created nor be destroyed, but one form of energy can be converted into another form and the total energy of the universe remains constant. سمجھا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے سائنس ٹیچر سے جا کے پوچھ لینا. ابھی یہاں ایکسپلین کرنے جاؤں گا تو ایک فزکس کا لیسن ہو جائے گا، اس لیے وہ نہیں. Energy. What we emit is energy. Now where does this energy go? یہ جاتی کدھر ہے؟ ہمارے بدن سے نکلی in the form of sound waves. انرجی کنورٹ ہوتی ہے، ساؤنڈ وہ الیکٹریسٹی میں تبدیل ہو جائے گی، وہ ہیٹ انرجی میں تبدیل ہو جائے گی. اٹ کین بی لائٹ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی. اٹ کین بی کنورٹڈ انٹو ڈفرنٹ فارمس، رائٹ؟ دس از دا سائنٹیفک تحقیق، ریسرچ. سو یہ جاتی کدھر ہے؟ تو آپ کو پتا ہوگا کہ انرجی جاتی کہیں نہیں ہے، وہ کسی دوسری انرجی میں کنورٹ ہو کے کہیں رہ جاتی ہے، وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتی. اسی لیے اب یاد رکھنا کہ جیسے وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتی ہے، سائنس کہہ رہی ہے نا، اس کو فرشتے محفوظ رکھتے ہیں، قیامت کے دن آٹو پلے کریں گے. ہم یہ نہیں بول سکیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا. اب میں آپ کو سمجھاؤں. اب اگر آپ سائنٹیفک ریسرچ پہ جائیں گے تو what they say, this energy which is emitted, sometimes it collides with the walls. ابھی میں بات کر رہا ہوں، یہ آواز کہیں دیواروں سے ٹکراتی ہوگی، آپ کے جسم سے ٹکرا رہی ہے. It is colliding with people, obstructions, wherever. کدھر بھی جائے گی تو آواز یہ ٹکراتی ہے نا، تو یا تو وہ اندر ابزارب ہوگی کسی باڈی کے اندر، یا ٹکرا کے ریفلیکٹ ہوگی، یا کسی چیز کو ہیٹ اپ کرے گی، گرم کرے گی، اور پھر الٹیمیٹلی انوائرمنٹ کے ساتھ وہ جذب ہو جائے گی. لیکن وہ رہے گی وہاں، ڈسٹروائے نہیں ہوگی. انوائرمنٹ کے ساتھ وہ جذب ہوگی، اور اس کو پھر ریپروڈیوس آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے. اب یہ میرے پاس یہ آئی پیڈ ہے، اس پہ میں بولتا ہوں ہے سری، تو وہ سری میرے لیے سرفری کچھ بھی کرتی ہے.
جو کمانڈ دوں گا وہ she recognizes my voice. Am I right? وہ آواز پہچان لیتا ہے کمپیوٹر میری آواز کو. میں بولوں گا اوپن اٹ, وہ اوپن کرے گا. گیٹ می دس سائٹ, وہ ڈاؤن لوڈ کر دے گا. آئی وانٹ دس بک, وہ لا کے دے دے گا. یہ کیا ہے؟ دس از مٹیریلزم, مادیت ہے. دس از ناٹ اسپرچولیٹی. یہ روحانیت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مادیت ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب مادیت کی اتنی طاقت ہے کہ آپ سے اشارہ کرو دروازہ کھل جاتا ہے, آپ کو بولنا ہی نہیں پڑتا, وہ آٹومیٹک ڈور لگے ہوتے ہیں, آپ چلتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ آ رہے ہیں, and it opens the door. تو کیا رحمت کو نہیں پتا ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے, وہ جنت کے دروازے کھولے؟ آپ اس کو ریلیٹ کریے, جس ریلیٹڈ. آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اس کریم نے ساری دنیا تمہارے حوالے کر دی. اس کے بعد کی آیتیں جب میں لوں گا نیکسٹ ٹائم تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کو بنایا کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے, اور انسان کر کیا رہا ہے. What are we doing and why are we created for, and why are all these material things created for. ہم کو کیوں بنایا اور یہ ساری چیزوں کو کیوں بنایا. We have to think about it. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ مٹیریل ہے, روح نہیں ہے, مگر اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے. یہ میری آواز ادھر ادھر ٹکرا رہی ہے, کہیں جا کے ابزارب ہوتی ہے, کہیں جا کر کے ریفلیکٹ ہوتی ہے, لیکن ویوز کی صورت میں وہ رہتی ہے, محفوظ رہتی ہے, وہ فنا نہیں ہوتی, وہ کنورٹ ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے اندر جو انرجی ہے وہ کبھی نیکیوں کی شکل میں نکلتی ہے اور کبھی برائیوں کی شکل میں نکلتی ہے, کبھی نعتوں کی شکل میں نکلتی ہے تو کبھی گانوں کی شکل میں نکلتی ہے, کبھی قرآن پاک کی آیتوں کی شکل میں نکلتی ہے. اب اس کا ایفیکٹ کیسے ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اس پر ایک ریسرچ ہوا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیٹ از واٹ مائی ٹاپک از ٹوڈے. پانی کو دیکھ لیجئے, پانی کا رنگ کیا ہے؟ بولیے. واٹر از کلر لیس. فار us it is colorless, but it has a distinct color. پانی کا اپنا ایک کلر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. یس, اور یہ سائنس میں ابھی پرووڈ ہے. آپ اسپیکٹروسکوپی پڑھیے, اس کے بعد اس کا کلر دیکھیے. آپ کہیں گے نظر نہیں آتا تو پھر کلر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو کچھ ایسی اسپیکٹرمز دیے ہیں آنکھ کے کہ جو کلر ہم نہیں دیکھ سکتے وہ جانور دیکھتے ہیں. انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کو. یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. بہت ساری آوازیں ہم نہیں سن سکتے, لیکن بہت سارے جانور کے کان ایسے ڈیزائنڈ ہیں. آپ غور کرو اللہ کی مخلوق پر کہ بہت سارے جانوروں کے کان باہر ہیں, ایکسٹرنل ایئرز, اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے کان اندر ہیں. جن کے کان ایکسٹرنل ایئرز ہوتے ہیں, اندر باہر ہوتے ہیں, وہ بچے پیدا کرتے ہیں, اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. آپ اس پہ غور کیجئے, کیا اللہ کی قدرت ہے. سب سسٹم ہے, پورا سسٹمیٹک ڈیزائن کیا گیا. وہ بنانے والا وہ ہے, سبحان اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. آگے کیا ہے بولیے نا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. پانی کا کلر ہے, اور وہ حدیث شریف میں بہت پہلے سے آیا ہے. ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مہینوں مہینے ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے دو کالی چیزوں کے, ایک کھجور, دوسرے پانی. اس وقت لوگوں کو حیرت ہوئی کہ پانی کو کالا کیوں کہا. اب سائنسدان بول رہے ہیں تو مان رہے ہیں. تو مسلمان کا تو یہ کہ تحقیق بعد میں ہوتی تو ہوتی رہے. حضور نے فرمایا تو انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آوازیں جا کے ٹکراتی ہیں. سورہ یاسین کی آیت پڑھیے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس وقت تمہاری زبانوں پہ, منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. تمہارے ہاتھ بولیں گے, تمہارے پیر بولیں گے. کیسے بولیں گے؟ وہی انرجی ہوگی جو ایبسارب کیا ہوگا اس نے. منہ سے نہیں بولو گے, لیکن وہ آواز کی انرجی تو گئی ہے نا کہیں ریفلیکٹ ہو کے. کبھی تمہارے بدن میں گئی ہوئی کسی اور کی بھی گئی, وہ بھی گواہی دے گا.
وہ بھی بولے گا. Is it scary? It is. ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم کچھ کرتے ہیں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. It is all getting registered. Digitally registered. اگر آپ spiritually نہیں سمجھ رہے تو digitally register ہو رہا ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سسٹم کیسا بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کیا تخلیق ہے اس کی. تو پانی کا رنگ بولیے وہ گریش بلیک ہے, کالا گریش بلیک, لیکن نظر نہیں آتا. کیوں؟ اللہ نے اس کو ہم سے چھپایا کہ اس میں بھی اس کی قدرت ہے, حکمت ہے. نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ دیکھو ہر چیز میں پانی ہے. اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. تھوڑا ذکر کر لیں گے تو اچھا ہی ہوگا نا. ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. ہمارے اندر کتنا پانی ہے؟ 70% آور باڈی از پانی. ہمارے بدن میں کتنا پانی ہے؟ 70% از واٹر. اچھا ہمارا ہارٹ جو ہے نا, دل, اس میں 100% خون ہے, حالانکہ اس میں بھی پانی ہے. اور جسم میں بھی خون بہتا ہے, لیکن 70% اس کا جو کنسٹیٹیوئنٹ ہے وہ واٹر ہے. جسم میں زخم ہوتا ہے تو خون نکلتا ہے, اور دل ٹوٹتا ہے تو پانی نکلتا ہے آنسو کا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پہ غور کیجئے. ہم ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں. آپ ہمارا بدن کیسے ایک دوسرے میں مربوط ہے. اس کو فی انفسکم, اپنے اندر دیکھو میری نشانیاں تم کو نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ایک زور سے ذکر ہو جائے اللہ کا, سبحان اللہ کا. گھر جا کے سوچتے بیٹھنا کہ آج کیا سنایا میں نے آپ کو. بولو پانی کا رنگ کالا, لیکن ہم کو نظر وہ کلر لیس نظر آتا ہے. وجہ ہے اس کی, ہر چیز میں پانی ہے. اگر پانی کا رنگ ظاہر کر دیا جاتا تو ہر چیز ایک ہی رنگ کی ہوتی, وہ سب کالے ہی ہوتے. سبزیاں بھی کالی ہوتی ہیں, ٹماٹر بھی کالا ہوتا, ایپل بھی کالا ہوتا, بنانا بھی کالا ہی ہوتا, کیونکہ پانی ہے نا اندر. کلنگڑ بھی کالا ہی ہوتا. تو اللہ نے اس کے رنگ کو چھپا دیا, سب کے رنگ کو ظاہر فرما دیا. سبحان اللہ. غور کیجئے اللہ کی قدرت. اچھا پانی کا شیپ کیا ہے؟ نو شیپ. جس چیز میں بسا دو ویسے ہی جم جائے گا وہ. یو گیٹ می؟ پانی کا اپنا کوئی شیپ نہیں ہے. گلاس میں ڈالو گلاس کی طرح دکھے گا, جار میں ڈالو جار کی طرح دکھے گا, بوتل میں ڈالو تو بوتل جیسا ہو جائے گا, پائپ میں ڈالو تو پائپ جیسا ہو جائے گا, پیٹ میں ڈالو تو پیٹ جیسا ہو جائے گا. پانی کا اپنا کوئی شیپ نہیں ہوتا. وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایڈجسٹمنٹ سیکھنا ہو تو پانی سے سیکھو, کیونکہ پانی ہی سے بنا ہے نا زیادہ تر پورا. تو پھر بھی ایڈجسٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو. سیٹ پہ جگہ بھی ہوتی پھر بھی پھیل کے بیٹھتے ہو, کوئی بیٹھے نا ادھر. بس میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, ٹرین میں بھی یہ ادھر کھسک نہ تو وہ بیٹھ جائے گا. پانی سے بنے ہو یار, ایڈجسٹ ہو جاؤ تھوڑا. غور کرو کہ اللہ نے بنایا تم کو کس چیز سے ہے. مٹی سے بنایا, لیکن اس میں کنسٹیٹیوئنٹ ایک پانی ہے نا, تو وہ ایڈجسٹ کرتا ہے پانی اپنے آپ کو. پانی راستہ خود نکالتا ہے, اس کو روک نہیں سکتے آپ. ادھر روکو کہ اوپر سے چڑھ کے بہے گا. جس رکاوٹ کو آپ نے وہاں ڈالا اس کے اوپر چڑھ کے بہے گا, وہ اوور فلو کرے گا, لیکن رکے گا نہیں. یہ پانی کی خاصیت ہے. ہم کیوں ایسے گرم ہو جاتے ہیں؟ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, گرم نہیں ہونا چاہیے, غصہ نہیں کرنا چاہیے. ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر مسارو ایموٹو. اس کی ایک کتاب ہے The Hidden Message in Water. پانی کے عجائبات, پانی کے اندر چھپے ہوئے پیغامات. The Hidden Message in Water. اس نے تجربہ کیا. اس نے کیا کیا, پانی کو لیبورٹری میں اس نے لے جا کر کے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے. اس میں سے ایک ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ اس نے 3 different types of پانی اس نے جمع کیا. 3 different types of water: distilled water, tap water and river water اور lake water. ڈسٹل واٹر سمجھتے جو انجیکشن کی سیرنج میں لگاتے ہیں, وہ بالکل صاف اور خالص پانی ہوتا ہے. وہ ٹیپ واٹر جو ہمارے نل میں آتا ہے, جس میں کلورین اور نہ جانے کیا کیا شامل ہوتا ہے, میونسپلٹی سب ملاتی رہتی ہے اندر, اور اس کو اندر ایک بو آتی ہے اس میں,
क्लोरीन की। और तीसरा झरने का पानी या लेक का पानी या नदी का पानी, वो उसमें भी पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन फिर भी झरने का पानी इज कंपैरेटिवली फ्रेश वाटर। इन तीनों पानियों को उसने क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज कैसे किया? उसको फ्रिज में रखा, डीप फ्रीजर के अंदर, तो क्या बनेगा? उसका बर्फ बनेगा, उसका क्रिस्टल बनेगा। उसने देखा जो प्योर वाटर था, बिल्कुल क्रिस्टलाइन, वो बिल्कुल जो डिस्टिल वाटर था, एकदम क्लीन वाटर था, उसके क्रिस्टल्स बहुत खूबसूरत बने। इसी तरह झील के पानी के भी क्रिस्टल्स अच्छे बने, लेकिन नल के पानी के बिल्कुल बेढब, एकदम टेढ़े मेढ़े जैसे तैसे बने। उससे ये नतीजा ये निकाला कि पानी अगर खालिस होगा तो उसके क्रिस्टल खूबसूरत बनेंगे, और पानी इंप्यूरिटी वाला होगा तो उसके क्रिस्टल्स अच्छे नहीं बनेंगे। गंदे पानी में अच्छे क्रिस्टल्स नहीं बनते। फिर उसने क्या किया? एक तजुर्बा और किया। एक ही पानी लिया, वो डिस्टिल वाटर ही था या जो भी था, एक ही पानी डिफरेंट नहीं लिया, पानी एक ही लिया, अलग अलग बॉटल्स में रखा उसको, और हर बोतल के सामने म्यूजिक बनाई, अलग अलग टाइप की म्यूजिक बजाई उसने। कुछ दिनों तक वो अमल करता रहा, म्यूजिक उसको सुनाता रहा। फिर उसको क्रिस्टलाइज किया तो हर म्यूजिक का पैटर्न अलग था क्रिस्टल का। तो क्रिस्टल बना, हर क्रिस्टल का पैटर्न म्यूजिक के हिसाब से अलग अलग था। तो उसने ये नतीजा निकाला कि इसका भी असर, ये जो पानी जो ये सुन रहा है, कान नहीं है, लेकिन इसका असर, इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो इस पर असर करती है, पानी पर वो असर करती है। दम करने से शिफा कैसे आती है, उस पर हम अब रिलेट कर रहे हैं। ये म्यूजिक उस पर असर करने लगी पानी पर। फिर उसने क्या किया? 2 शीशे की सफेद बोतलें ली, कांच की। डिस्टिल वाटर वाली जो बोतल थी उस पर उसने लिखा यू फूल, यूं लिखा। इंग्लिश में तो यू फूल आप समझते हैं ना, व्हाट इज दैट? उसका तर्जुमा, ट्रांसलेशन मैं नहीं बताता हूं अभी। और नल का जो पानी था जिससे क्रिस्टल खराब बने थे, उस पे लिखा थैंक यू। और वहां सामने जो उसकी लेबोरेटरी थी, उसमें उसने अपने जो वर्कर्स थे, टेक्नीशियंस थे, उनसे कहा कि डेली ये जो डिस्टिल वाटर वाली जो बोतल है उसके सामने आके नफरत से बोलना यू फूल, और जो नल वाले पानी की जो बोतल है उस पर जाके बोलना थैंक यू। बहुत अच्छे से उससे बात करना। 25 दिन के बाद फिर उसने उसके क्रिस्टल बनाए, तो डिस्टिल वाटर के क्रिस्टल खराब बने और नल के पानी के क्रिस्टल बहुत अच्छे खूबसूरत बन गए। इससे उसने नतीजा निकाला कि अगर पानी के सामने अच्छी बात पढ़ी जाए तो उसके क्रिस्टल खूबसूरत बनते हैं। अब अगर हम खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो वो खाना पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर पैदा करता है। अगर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल-फातिहा पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, और पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। और अगर हम खाना खाते वक्त गंदी गंदी बातें करते हैं तो उस खाने से हमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती। इसी तरह कोई चीज पढ़कर दम करते हैं तो अल्लाह के कलाम की बरकतों से उसके क्रिस्टल्स भी बड़े खूबसूरत होने चाहिए, जो अंदर जाकर हमारे लिए रूहानी खूबसूरती पैदा करते हैं। ये जापानीज साइंसदान ने साबित किया है, लेकिन हमें किसी के साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे आका ने जो फरमाया वो हक है। जो दिन को कह दिया है रात, तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। क्योंकि हम उस किसके मानने वाले हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। अल्लाह ताला हमें ईमान की सलामती दे, व ईमान पर खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।